السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس کورس میں جو The Way of سلفیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے 40 اسباق دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے بحسن و خوبی اچھے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں نیکی کے کرنے کے تعلق سے دیکھیں گے کہ کتاب و سنت میں کیسے ہمیں نیکی کی طرف ابھارا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں انسان کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ایک تیسرا سبق جو ہم اس میں دیکھیں گے قرآن مجید کا، وہ یہ کہ انسان کے اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا، گنے گا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تولے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس بات کی طرف دیکھتے ہیں کہ شریعت نے مجھے اور آپ کو نیکی کرنے پر ابھارا ہے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے پر ابھارا ہے، اور جلدی آگے بڑھنے کے لیے ابھارا ہے۔ یعنی جب کبھی آپ کا ارادہ ہو کوئی نیک کام کرنے کا تو آپ اس میں تاخیر مت کیجئے، جلدی جلدی اس نیک کام کو کر لیجئے۔ دیکھیے عجلت، جلد بازی، یہ انسانی فطرت میں ہے، یہ انسانی فطرت میں ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیاوی چیزوں میں آپ کو یہ نظر آتا ہوگا کہ جو ہے انسان جو ہے خصوصاً کفر اور معصیت کے کاموں میں وہ بہت جلدی آگے بڑھتا ہے۔ یعنی گناہ کا کام ہو، برائی کا کام ہو تو انسان بڑی تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کا نظام اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف آیت نمبر 58 میں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشش والا اور مہربانی والا ہے، یعنی بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا اللہ رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہ اگر وہ ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جو ہے عذاب کر دے گا، اللہ رب العالمین انہیں جلد عذاب دے دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس سے وہ ذرا بھی سرکنے والے، آگے پیچھے ہونے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے عذاب، یعنی ان کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اور جلد بازی میں اللہ رب العالمین ان کو نہیں پکڑتا، لہذا اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت میں جلد بازی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھا ہے۔ دیکھیے جلد بازی کبھی کبھار اچھی ہوتی ہے، جلد بازی کبھی کبھار بری ہوتی ہے۔ جلد بازی، اب غور سے سنیں، جلد بازی کبھی کبھار اچھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بری بھی ہوتی ہے۔ بری کب ہوتی ہے؟ جب وہ کفر اور معصیت کے کاموں میں ہو، گناہوں کے کاموں میں جلد بازی کرنا، گناہوں کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، گناہ کے کام جلد بازی میں کرنا، یہ جو ہے بری ہے۔
یہ جلد بازی بری ہے۔ اسی کے مقابلے میں نیک کاموں میں جلد بازی کرنا، خیر میں جلدی کرنا، یہ ممدوح ہے، اچھائی ہے۔ اچھا آپ ایک بات یہاں پر دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں اپنے، کہ شریعت میں بعض امور ایسے ہیں، بعض کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی ان کاموں میں جلد بازی کرنے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازوں میں، 5 وقت کی جو نمازیں ہوتی ہے ہماری، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی مت آؤ، یعنی تیزی سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تم مت آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 908 فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون علیکم السکینہ، کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے چلتے ہوئے آؤ اور سکینت کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جلد بازی سے منع کیا ہے۔ تو بہت سارے امور خیر کے بھی ایسے ہیں جس میں جلد بازی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے، جیسے میں نے بتایا 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے امام سے جب نماز پڑھا رہا ہو امام، تو امام کے ساتھ نماز میں جلد بازی کرنے سے، امام سے پہلے سر اٹھانے سے، امام سے پہلے رکوع میں جانے سے، امام سے پہلے سجدے میں جانے سے، اسی طرح دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنے سے کہ بھائی میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس میں بھی جلد بازی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لہذا یہ وہ عبادتیں ہیں جو اس کی حسن ادائیگی کے ساتھ ہو، اچھی ادائیگی کے ساتھ ہو۔ تو آپ ایک بات سمجھیں خلاصے کے طور پر، وہ یہ کہ شریعت میں بعض امور ایسے ہیں جس میں جلد بازی کرنا اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے، مستحسن ہے، اور بعض امور ایسے ہیں جس میں جلد بازی کرنا یہ بری چیز ہے، جیسے گناہوں میں، کفر اور معصیت کے کاموں میں جلد بازی کرنا یہ بری چیز ہے، اور خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں جو ہے جلدی کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ ہاں جن چیزوں کا تعلق حسن ادائیگی سے ہو، جن چیزوں کو اچھی ادائیگی، اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہو، تو اس میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہو تو اس میں بھی یعنی اس طرح کی جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو مقصود ہے میرا بتانا، یعنی کون سی جلد بازی کے تعلق سے، تو خیر کے کاموں میں، مثلا آپ کے دل میں کوئی ارادہ آیا کہ میں آج صدقہ کروں گا، تو آپ تاخیر مت کیجئے، آپ سوچئے مت کروں یا نہیں کروں، یا چلو تھوڑی دیر سے کرتا ہوں، نہیں، فوراً آپ کر دیجئے، جیسے ہی ارادہ بنا، جیسے ہی خیر کے کام کا ارادہ ہوا آپ فوراً کر دیجئے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے میرا یہاں پر۔ تو آئیے، شریعت میں بہت سارے، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود خیر کے کاموں میں انسان کو جلدی بازی کرنے کا، آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں آگے بڑھو، نیک کاموں میں جلدی کرو، آگے بڑھو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت، یہ تو فرمایا فاستبقوا الخیرات کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلد کام یعنی خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ سورۃ المؤمنون میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ وہ مومن وہ ہیں جو بھلائی پانے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جلدی جلدی بھلائی حاصل کر لیتے ہیں، اور یہی ہیں جو اس کی طرف دوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ یعنی مومنین کی ایک صفت یہ ہے نا کہ وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، وہ خیر کے کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں، وہ خیر جو ہے جلد سے جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی نیک کام کا جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں آگے پیچھے سوچتے نہیں، اس میں ٹال مٹول نہیں کرتے، وہ اس کام کو، وہ اس نیک کام کو فوراً کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے، اور یہ ممدوح ہے، یہ اچھی عادت ہے، یہ اچھی صفت ہے، اور یہ انبیاء اکرام کی صفت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انبیاء اکرام کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یعنی تمام انبیاء اکرام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یہ بزرگ انبیاء اکرام جو ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ بزرگ انبیاء اکرام خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے انبیاء اکرام یہ سارے کے سارے، اور ہمیں طمع، لالچ کے ساتھ اور ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ انبیائی صفت ہے، نیک کام میں، خیر کام میں جلدی کرنا یہ جو ہے انبیاء کی صفت ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں جلد بازی کریں، یہ انبیاء اور مومنوں کی صفت ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات آپ سمجھیے، یعنی عمل صالح میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فٹاک سے جلدی سے انجام دے دے اور نکل جائے، ایسا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے کرنے میں جلدی کرنا،
کیوں؟ اگر انسان تاخیر کرتا ہے نا تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس خیر کے کام سے محروم ہو جائے گا. مثال کے طور پر ارادہ آپ نے کیا تھا خیر کا کام انجام دینے کا، آپ نے تھوڑا سا تاخیر کی، بیمار پڑ گئے، اب وہ نہیں کر سکتے آپ، بیماری کی حالت میں وہ خیر کا کام انجام نہیں دے پائیں گے آپ، لہذا وہ خیر کے کام کا ارادہ آپ کا گیا. اسی طرح آپ، کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں اتنی مشغولیات ہے کہ ایک انسان جو ہے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے گھرا ہوا ہے. اب جیسے ہی وہ خیر کے کام کا ارادہ کرتا ہے تو ممکن ہے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، ہاں، اور اس کے لیے نیکی کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ماحول کبھی کبھار اسے روک لیتا ہے، کبھی ماحول سازگار نہیں ہوتا ہے، کبھی جو ہے برا ساتھی ہوتا ہے جو اسے روک لیتا ہے، کبھی اس کی سستی، کاہلی، غفلت اس کو روک لیتی ہے، کبھی بیماری، کبھی کمزوری، کبھی مشغولیت اس کو روک لیتی ہے. لہذا مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے اگر ارادہ ہمارے دل میں ڈالا ہے نا خیر کا، تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی نا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہاں، ہٹا کٹا جسم دیا ہے، تو اس کو غنیمت جانو اور اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو. اللہ کو راضی کرنے والے کام زیادہ سے زیادہ کرو، اچھے انداز میں حسن ادائیگی کے ساتھ نماز ادا کرو. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے غنیمت جانے، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے. کیونکہ آپ دیکھیں بڑھاپے میں انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کو انجام دینے سے جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے. ایک بوڑھا شخص جو صحیح سے بیٹھ نہیں پاتا، اس کا رکوع صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے، اس کا سجدہ صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے، اس کا قیام صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے، وہ حج اور عمرہ جیسی عبادات کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ جب وہ صحت مند ہے، وہ جوان ہے، اس جوانی کی قدر کرے اور اس جوانی ہی کے مرحلے میں کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خیر کے کام انجام دے لے، وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام انجام دے لے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو یہ بیماری سے پہلے غنیمت جانو. انسان صحت مندی کی حالت میں جو عبادات انجام دے سکتا ہے، جو خیر کے کام وہ انجام دے سکتا ہے، وہ بیماری کی حالت میں نہیں دے سکتا. ہاں، وہ بیماری کی حالت میں ان خیر کے کاموں کو، ان اچھے کاموں کو انجام نہیں دے سکتا. وغنا کا قبل فقری، اور اسی طرح سے جو ہے مالداری کو فقیری سے پہلے، غریبی سے پہلے غنیمت جانو. جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی جو ہمارا دوسرا جو ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں ہم نے رمضان سے متعلق دیکھا تھا، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے سخی تھے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے. ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کیا بیان فرماتے ہیں، کان اجود ما یکون فی رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں مزید بڑھ جاتی تھی. من ریح المرسلہ، یعنی تیز و تند ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہو جاتی تھی. لہذا آپ جو ہے تیزی سے خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، صدقہ و خیرات کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو آپ غنیمت جانیے، فقر سے پہلے جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح فرمایا وہ فراغ کا قبل شغلک، اور اسی طرح سے فراغت کے وقت کو جو ہے مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. ایک انسان جس کے پاس کام نہیں ہے، فری بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھو کیا کر رہے ہو بھائی؟ ٹائم پاس کر رہا ہو. ہاں، یا وہ کسی نہ کوئی فضول لا یعنی کام میں پڑا ہوا ہے، آپ پوچھو اس سے کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہا ہو. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وقت دیا گیا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے. اسے اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں گزارے، نہ کہ وقت ضائع کرے، نہ کہ ٹائم پاس کریں. ہاں، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو، اپنی جو ہے فرصت کو غنیمت جانے. اس کی مشغولیت سے پہلے ہوتا ہے نا، انسان کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ عبادات کے لیے وقت نہیں دے پا رہا ہے، وہ نمازوں کے لیے وقت نہیں دے پا رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں دے پا رہا ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت کا ٹائم دیا ہے تو اس کو غنیمت جانیے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صرف کرنے کی کوشش کیجیے. اور ایک آخری بات جو اللہ پیارے نبی نے اس حدیث میں بتائی، وہ فرمایا کہ وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول لو. اس سے پہلے کہ مرتے وقت آنکھیں بند ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول لو.
اس سے پہلے کہ کوئی آپ پر نماز پڑھے آپ اپنی نماز پڑھ لو۔ لہذا انسان کو موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ایک انسان جو دنیا میں ہے، حیات ہے، جتنا خیر اللہ رب العالمین کا جتنی بھلائیاں انجام دے سکتا ہے وہ جو ہے اس سے بہتر ہے جو مر گیا ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے اور جو بھلائیوں اور جو ہے خیر کے کام کرنے سے وہ محروم رہ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ حدیث میں جو رمضان والی روایت تھی، جو میں نے یعنی جو ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا رمضان والا، اس میں نے ایک حدیث جو بیان کی تھی دو بھائیوں کا کہ جو دونوں بڑی دور سے آئے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے آ کر کے اسلام ایک ساتھ قبول کیا، لیکن ایک پہلے جنت میں گیا جو بعد میں وفات پایا، اور دوسرا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا۔ تو آپ دیکھیں کیسے اس حدیث میں پیارے نبی نے بتایا کہ اس نے 1 سال زیادہ پایا جو بعد میں مرا، ہاں جس کا بعد میں انتقال ہوا، اپنے بستر پر انتقال ہوا، وہ 1 سال زیادہ پایا، لہذا اس نے زیادہ خیر کے کام انجام دیے، زیادہ روزے رکھے، زیادہ نمازیں پڑھی۔ لہذا انسان کو یہ غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی حیات دی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کام انجام دیں۔ یہ روایت صحیح الترغیب کی، علامہ البانی نے اس روایت کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الترغیب میں علامہ البانی نے ذکر کیا ہے۔ اصل تو یہ روایت حاکم اور بیہقی کی ہے، اور جو ہے شعب الایمان میں بھی 10248 اور اسی طرح سے جو ہے حاکم میں یہ روایت جو ہے 7846 حاکم میں ہے، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہاں صحیح الترغیب کی اگر آپ روایت دیکھیں گے تو صحیح الترغیب کا نمبر 3355 ہے۔ لہذا اس روایت سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے نا کہ خیر کے کام میں ہم جلدی کریں، خیر کے کام میں جلدی کریں۔ کیونکہ جب وقت قیامت کے قریب جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں نا تو ویسے ویسے ہمیں جو ہے خیر کے کام کرنے کا موقع کم ملے گا۔ صحیح مسلم کی وہ جو روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 118 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک عمل کی طرف دوڑو، نیک عمل کی طرف دوڑو، جلدی کرو نیک عمل میں۔ فتنا كقطع الليل المظلم، فتنے اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح ایک کے بعد دیگرے داخل ہونا چالو ہو جائیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، محدثین نے جو بات کہی ہے کہ یعنی رات کی تاریکی کیسی ہوتی ہے، اندھیرا پورا ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے، پہلے تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے پھر اندھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ تو اہل علم نے یہی بات کہی ہے کہ جب فتنہ پہلا آئے گا تو وہ چھوٹا ہوگا، اور جب فتنے آتے جائیں گے اس کے بعد وہ فتنے تھوڑے سے بھیانک ہوتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ جیسے اندھیرا پہلے ہلکا ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو ویسے ہی فتنے پہلے ہلکے ہوں گے پھر بڑھتے جائیں گے، پھر بڑھتے جائیں گے، پھر بڑے ہوتے جائیں گے، پھر بڑے اور خطرناک ہوتے جائیں گے۔ لہذا اس سے پہلے کہ فتنے رات کی تاریکی کی طرح ایک کے بعد دیگرے داخل ہونا شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات اتنے خراب ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک شخص صبح کے وقت مومن تھا، شام ہوتے ہوتے وہ کسی ایسے فتنوں میں مبتلا ہوگا کہ وہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور وہ اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے مال کے بدلے میں بیچ دے گا۔ لہذا کیا ہم ایسے دور سے نہیں گزر رہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم ایسے دور سے نہیں گزر رہے؟ کیا یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جو ہے انسان لوگ جو ہے مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتے؟ لوگ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑے سے مال پر انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور اپنے لیے جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ایسی سب چیزوں سے مجھے اور آپ کو دور رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی کیسے خیر کے کام میں آگے بڑھتے، اور کیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں جو ہے فوراً دیری، ذرہ برابر بھی دیری نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1221 حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز میں نے پڑھی، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته۔ کہتے ہیں حضرت جو ہے عقبہ بن حارث، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا، عصر کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے ایک گھر میں داخل ہوئے، اپنی ایک بیوی کے پاس داخل ہوئے، اپنے ایک گھر میں داخل ہوئے۔ ثم خرج وراء ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے پر ایک تعجب دیکھا،
کیوں تعجب دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز کے فوراً بعد اتنا تیزی سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے، تو کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو یہ صحابہ کرام کے چہرے پر ایک تعجب تھا کہ اس سے پہلے تو کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، ابھی کیوں کیا؟ تو صحابہ کی تعجب دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرت وانا فی الصلاۃ تبرا عندنا فکرہت ان یمسی او یبیت عندنا فامرت بقسمتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا، مجھے یاد آیا کہ گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا میرے پاس پڑا ہوا ہے اور میں نے اس بات کو نہ پسند کیا کہ وہ میرے گھر میں رہے، یعنی وہ سونے کا ٹکڑا جو میرے پاس ہے گھر میں، وہ میرے پاس گھر میں رہے یہاں تک کہ شام یا رات ہو جائے، لہذا میں نے فوراً اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ وہ سونے کا جو ٹکڑا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے کی جو ایک چیز تھی، ایک حصہ تھا سونے کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شام تک رہے یا رات تک رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عصر کی نماز کے بعد اٹھے، آپ نے وہ جو ہے سونا جو ہے بانٹنے کے لیے دے دیا، تقسیم کرنے کے لیے دے دیا اور اس کا حکم دے دیا۔ دیکھیے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام میں جو ہے آگے بڑھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ہمیں بھی حکم دیا ہے نا کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 1315، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو، جنازے کو لے جانے میں، جنازہ لے جانا بھی خیر کا کام ہے، لہذا اس میں بھی جلدی کرو۔ فَإِن تَكُوا صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ بھلائی کی طرف جلدی چلا جائے، اور اگر آپ نے فرمایا وَإِن يَكُوا سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے یعنی برا ہے، بد ہے، تو تم ایک شر کو اپنی گردن سے اتار رہے ہو، لہذا اس جو ہے جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت جو بہت شاندار ہے، جو مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ تھا، کیسا ان کے اندر آگے بڑھنے کی تڑپ تھی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی، یا خیر کے کام میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرتے وہ لوگ۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، مجھے اور آپ کو یہ حدیث یہ تعلیم دیتی ہے کہ خیر کے کام میں بالکل تاخیر مت کیجیے، جیسے ہی ارادہ ہو، جیسے ہی جو ہے خیر کا ارادہ کر لیا آپ نے، فوراً انجام دیجیے، فوراً اس کام کو کیجیے، جلدی سے کیجیے، ورنہ بہت ساری مشغولیات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اس خیر کے کام سے روک سکتی ہے۔ شریعت نے مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے، کتاب و سنت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، خصوصاً قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی کوشش کرو، ہاں نیکی کے کاموں میں جو ہے پیش رہنے کی کوشش کرو، اور یہی صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام آگے بڑھتے تھے، ہمیشہ آگے رہنے کی کوشش کرتے تھے، جلدی سے فوراً نیک کام کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی ڈھیروں مثالیں آپ کو احادیث میں مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے شریعت نے ایک تعلیم ہمیں یہ بھی دی ہے نا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، یہ بھی جو ہے شرعی طریقہ ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کے تعاون پر آپ کو اجر دے گا۔ یعنی کوئی خیر کا کام کر رہا ہے، آپ نے اس میں اس کا تعاون کر دیا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں، سورہ مائدہ کی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ تعالیٰ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ شریعت کی ایک بیسک تعلیم ہے، ایک بنیادی تعلیم ہے، ایک شرعی اصول ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، شرعی اصول ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ فلاں چیزوں میں تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں، فلاں کام کرنا چاہیے کہ نہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے وہ خیر کا کام ہے یا شر کا کام ہے۔ اگر خیر کا کام ہے تو آپ اس میں تعاون کریں گے، اگر شر کا کام ہے تو آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے، کسی بھی طرح سے آپ اپنا تعاون نہیں دیں گے، نہ مالی تعاون، نہ جو ہے آپ اس کے ساتھ اس کی مدد کریں، یعنی فزیکل جو ہے سامان اٹھانا کرنا یا اس طرح کا کسی بھی طرح کا تعاون آپ شر کے کاموں میں یا برائی کے کاموں میں نہیں کرو گے۔ تو یہ ایک شرعی اصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ العصر آپ پڑھ لیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اصول الفوز والفلاح بیان کیا ہے، یعنی کامیابی کے اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے کامیابی والی صورت ہے، جس میں اصول الفوز والفلاح بیان کیا گیا ہے، کامیابی کے اصول اور ضوابط کو بیان کیا گیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ سورۃ العصر کی تفسیر کو امام ابن قیم نے اپنی کئی کتابوں میں ذکر کیا ہے،
ابن القیم رحمہ اللہ نے کئی کتابوں میں اس کو سورۃ العصر کی تفسیر کو اپنی جو ہے کئی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو کامیابی کے سنہرے اصول بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ یعنی 4 کام جن لوگوں نے کیا، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ نقصان میں نہیں ہے۔ ایک تو ایمان لایا، دوسرا عمل صالح کیا، تیسرا حق کی تلقین کیا، اور چوتھا صبر کی تلقین کیا۔ یعنی صبر کی تلقین کرنا، لوگوں کو صبر کا حکم دینا، حق کی تلقین کرنا، حق کا حکم دینا، یہ یعنی حق ان تک پہنچانا، یہ خیر ہے، یہ اچھائی ہے۔ اس میں انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، انسان کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہو ایک شخص بڑا پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، آپ اس کی مصیبت کو دور کر دیجئے۔ ایک شخص جو آپ کی مدد کا حقدار ہے، آپ اس کی مدد کریں گے تو اس کی تکلیف اور پریشانی دور ہو جائے گی، آپ ضرور اس کی مدد کیجئے۔ آپ کو ایک شخص پتہ چل گیا ایک شخص کے بارے میں کہ اس کا جو ہے آپ کسی بھی طرح سے ایک خیر کے کام میں تعاون کر سکتے ہو، آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو پتہ چلا، آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس سہولیات ہے، آپ کے پاس ذرائع ہیں، تو آپ ضرور بھی ضرور اس کا تعاون کرو۔ کیوں؟ شریعت اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جب خیر کا کام ہو تو انسان کو تعاون کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں تعاون کس پر کرتے پتہ ہے؟ ہمارے خصوصاً وہ بھائی نوجوان ساتھی یا ہمارے دوست احباب کس پر تعاون کرتے؟ ایک دوسرے کا شر پر۔ تعاون اس حد تک تعاون ہے، آپ خود سوچیں، آپ خود احساس کریں کہ وہ دوست آپس میں ایک دوسرے کے گلاس کا پانی پینا پسند نہیں کرتے۔ یعنی ایک دوست نے اگر ایک گلاس سے پانی پیا ہے تو دوسرا دوست اسی گلاس سے پانی پینا پسند نہیں کرے گا، لیکن ایک سگریٹ جب وہ جلاتا ہے ایک دوست تو دونوں اس میں سے آدھا آدھا کش لیں گے۔ کیسی دوستی ہے، کیسا تعاون ہے، دیکھیں آپ۔ یعنی ایک گلاس پانی پینے میں، ایک گلاس سے پانی پینے میں دونوں ایک دوسرے کا جو ہے جھوٹا پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سگریٹ جلاتے ہیں اور دونوں اس سے ایک ایک کش لیتے ہیں۔ ہاں، دونوں آدھی آدھی سگریٹ پیتے ہیں۔ یہ کیسا تعاون ہے؟ ہاں، گٹکا عام طور سے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، دوستوں کو، کہ وہ آپس میں، یعنی جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، وہ ایک گٹکا ایک شخص بناتا ہے، باقی سب کو تھوڑا 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 بانٹ دیتا ہے۔ تمباکو ایک بناتا ہے، باقی سب کو تھوڑا 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 بانٹ دیتا ہے۔ یہ تعاون علی الشر ہے، یہ تعاون علی الشر ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے۔ بالکل ایسا تعاون آپ بالکل نہیں کریں گے۔ کوئی اگر آپ سے کہیں کہ بھائی مجھے ایک سگریٹ لینا ہے، 1 روپیہ دے دو، آپ بولو گے نہیں۔ ایک ٹائم کا کھانا کھا لو میرے پاس، لیکن اس کے لیے پیسے مجھ سے نہیں مانگنا۔ کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ فلاں مجھے بینک کا لون لینا ہے، بینک کا لون چکانا ہے، یا بینک سے لون لینا ہے، ہاں مجھے بینک سے لون لینا ہے، لہذا آپ مجھے میری مدد کر دو، آپ کہو گے نہیں، لون لینے میں آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ کوئی کہے کہ بھائی مجھے اپنا ایک لون چکا کر کے دوسرا لون، ایک بات الگ ہے کہ اس کو لون چھڑا کر کے، لون دے کر کے جو ہے جان چھڑانا ہے اور حرام کام سے بچنا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ادا کر کے دوسرا لینا ہے، اس کے لیے دو، آپ کہو گے نہیں۔ یعنی شر میں کسی بھی طرح کا آپ کا تعاون نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے۔ ہاں، تعاون کرنا ہے آپ کو خیر میں کیجئے، جتنا کرنا ہے آپ کیجئے، جتنا آپ کر سکتے ہو کیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا نا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اسی کے مثل اجر دیتا ہے۔ کوئی شخص راستے سے جا رہا ہے، اس کو نماز کا وقت ہو گیا، اس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی مسجد کس طرف ہے، تو آپ نے بتا دیا بھائی فلاں، آپ سیدھا جاؤ، لیفٹ مارو، آگے سے رائٹ حصے پر آپ کو مسجد نظر آ جائے گی۔ آپ نے یہ اس کو خالی ایڈریس بتا دیا، آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ کسی نے اگر یہ پوچھا کہ بھائی یہاں پہ شراب خانہ کدھر ہے، ہاں بیئر بار کدھر ہے، تو آپ نے بتا دیا بھائی آگے سے جاؤ، رائٹ لو اور لیفٹ ہاتھ پر آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پر آپ نے شر پر تعاون کیا، یہاں پر آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے، آپ نے اس کو راستہ بتایا ہے اس شر کے کام کا، اس برے کام کا۔ نہیں بتاؤ کوئی بھی ایسا کام جو شر پر دلالت کرتا ہو یا شر کی طرف رہنمائی، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہو، مت کیجیے۔ ہاں، خیر کی کام آپ کسی بھی طرح کا کر سکتے ہیں تعاون، یعنی جو ہر وہ کام جو خیر ہے، جس میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، شریعت نے جس کی اجازت دی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، آپ اس کام کو کریے۔ جس میں برائی ہے، غلطی ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، ہرگز ایسی چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے اپنے بچے کے تعلق سے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 924، ایک خاتون نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں
رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ علی هذا حج. ایک عورت بچے کو اٹھائے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر حج ہے؟ علی هذا حج، کیا اس پر حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولک اجر، ہاں حج تو اس پر ہے لیکن اجر تجھے ملے گا. یعنی حج اگر بچہ ناسمجھ بچہ نابالغ بچہ اگر حج کرتا ہے تو اس کا حج، وہ حج کر رہا ہے تو اس کا اجر والدین کو بھی ملے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی رہنمائی کرے. دیکھیے اگر آپ کے بچوں کی آپ اچھی تربیت کرتے ہیں، آپ ان کو خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور وہ بچے جب خیر کریں گے تو اس میں اجر آپ کو بھی ملے گا، اس میں اجر آپ کو بھی ملے گا، آپ بھی اس میں حصے دار بنو گے، آپ کو بھی اللہ رب العالمین اجر عطا کریں گے. لہذا شریعت نے ایک بیسک، ایک بنیادی تعلیم، ایک بنیادی اصول ہمیں یہ دیا ہے کہ خیر کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، شر اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اچھائی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی میں ہرگز ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خیر پر تعاون کرنے والے بنیں، شر پر تعاون کرنے والے نہ بنیں، چاہے وہ کیسے بھی تعاون بدعت ہو. دیکھیے تعاون نہ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ شر پر آپ تعاون کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو آپ جو ہے شراب کھانے کا، بیئر بار کا راستہ بتا دے، یا کسی کو آپ جو ہے کلب کا، جوا کھانے کا راستہ بتا دے جہاں پر پتے وغیرہ کھیلے جاتے ہیں وہاں کا آپ راستہ بتا دے، یہ تو شر پر تعاون ہوا. ساتھ ہی ساتھ بظاہر خیر دکھنے والے شر یعنی برے عمل پر تعاون کرنا. مثال کے طور پر کوئی بدعتی عمل ہو رہا ہے، ہاں جیسے قرآن خوانی کہیں پر ہو رہی ہے، آپ جا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور قرآن پڑھنے لگے. بھائی آپ جہاں بیٹھے ہو نا، قرآن پڑھ رہے ہو، آپ خیر کا کام ہے قرآن پڑھنا، لیکن جس مناسبت سے پڑھ رہے ہو وہ شر ہے، وہ شر ہے. بدعت کیا ہے؟ اچھائی. بدعت کیا ہے؟ اچھائی ہے. پیارے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی. لہذا اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر کے اس کا تعاون کر رہے ہو، وہاں بیٹھ کر کے اگر آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہو تب بھی آپ غلط کام کر رہے ہو، تب بھی آپ شر پر تعاون کر رہے ہو. ہاں اسی طرح ہر بدعتی مجلس، ہر طرح کی بدعتی مجلس جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، اگر آپ وہاں پر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو تو گویا آپ شر پر تعاون کر رہے ہو. لہذا ہمیں شر پر تعاون کرنے سے بچنا چاہیے اور ہمیں خیر کے انجام دینے والے بننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے اعمال ہمیں انجام دینے چاہیے. اچھا آپ دیکھیں ابھی شریعت نے ایک اور چیز کی طرف رہنمائی کی ہے ہماری، وہ یہ کہ انسان جو بھی خیر کے کام انجام دیتا ہے، جو بھی اچھائی کے کام انجام دیتا ہے، جو بھی وہ بھلائی کے کام انجام دیتا ہے اور جو نیکیاں وہ جمع کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو گن کر کے اسے اجر نہیں دے گا، بلکہ اس کی نیکیوں کو تول کر کے اس کو اجر دے گا. یعنی اس کے بہت سارے فوائد، اہل علم نے بے شمار فوائد گنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کو تولے جانے کی بات کہی ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو گنے گا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو تولے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ترازو کو لوگوں کے درمیان میں لا کر کے رکھ دے گا. ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین درمیان میں لا کر کے اللہ رب العالمین ترازو کو قائم کرے گا، پھر اس پر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے عمل کیا ہوگا تو وہ اسے لا حاضر کرے گا، یعنی اسے کھڑا ہوا پائے گا، اسے حاضر پائے گا اس عمل کو وہ. اور وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے، اللہ رب العالمین نے کہا. اسی طرح سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 8 اور 9 میں 8 اور 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے یہ وزن قیامت کے روز جو ترازو اللہ رب العالمین قائم کرے گا وہ حق ہے، وہ برحق ہے، یعنی ترازو کا قائم ہونا یہ برحق ہے. اور آگے فرمایا کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا فمن ثقلت موازینہ، جس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون، تو وہ کامیاب ہوگا. ومن خفت موازینہ، اور جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا، اڑ جائے گا اوپر، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب
اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ترازو قائم کرے گا نا وہ برحق ہے، یعنی شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ میزان کا قائم ہونا یہ حق ہے، اور اس پر مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا جس میں وہ ہمارے اعمال کو تولے گا۔ اب اس میں اہل علم کے مختلف اقوال ہے کہ جو ہے اعمال کس طرح سے تولے جائیں گے۔ اعمال تو کوئی شکل تو ہے نہیں نا بظاہر، یعنی کوئی سخت چیز تو ہے نہیں وہ کہ جس کو تولا جائے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ پین ہے تو میں اس کو تولوں، یا میرے پاس لیپ ٹاپ ہے تو میں اسے تولوں، لہذا یہ اعمال تو کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس کو تولا جائے، تو اللہ تعالیٰ کیسے تولے گا؟ تو بعض اہل علم نے مختلف قسم کے آراء ذکر کی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جسم کی شکل دے دے گا، یعنی ان اعمال کو اللہ رب العالمین جسم دے دے گا، جسم دے کر کے ان کو تولے گا، لہذا اس وقت تو وہ تولے جائیں گے کیونکہ وہ ایک جو ہے سخت حالت میں آ گئے ہیں، ایک ٹھوس چیز کی حالت میں وہ آ گئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا قول بعض اہل علم کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رجسٹر کو تولے گا، جو رجسٹر میں ہمارے نامہ اعمال درج کیے جا رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رجسٹروں کو تولے گا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کرامن کاتبین جو ہے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور جو ہے فرشتے لکھنے والے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر اللہ رب العالمین نے اس کو نوٹ کرنے والے رکھے ہیں، لہذا جو رجسٹر ہوں گے ہمارے نامہ اعمال کے، ان نامہ اعمال کے رجسٹروں کو تولا جائے گا۔ اور تیسری اہل علم کی ایک رائے یہ ہے، تیسری رائے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو تولے گا، یعنی اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا، خود صاحب عمل کو تولا جائے گا، یعنی جو عمل کرنے والا انسان ہے اس کو تولا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان تمام اقوال کو جمع کر کے ایک بات کہی، کیا کہا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ یہ تینوں رائے صحیح ہے، یہ تینوں رائے صحیح ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین تینوں چیزوں کو تول سکتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا، کبھی اللہ رب العالمین صحیفوں کو رجسٹروں کو تولے گا، کبھی اللہ رب العالمین صاحب عمل کو تولے گا، یعنی تینوں طرح سے تولا جا سکتا ہے اور تینوں چیزوں کو تولا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک بات آپ یہاں پر یہ سمجھیے، ایک اہم بات، ایک نقطہ وہ یہ کہ اگر اعمال کو کوئی شکل نہ بھی دی جائے نا تو پہلے زمانے میں یہ سوچنا مشکل تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا۔ آپ ایک بات سمجھیں، یہاں پر بہت اہم بات ہے، غور سے سنیں، کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اعمال کو کوئی شکل کوئی صورت اگر نہ بھی دے تب بھی پہلے زمانے میں یہ ممکن تھا کہ لوگ یہ سوچیں کہ بھائی کیسے عمل کو تولا جا سکتا ہے، نہ تو وہ دکھتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں یہ مشکل نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں تو یعنی ہمیں مثالیں ملتی ہیں اس چیز کی۔ مثال کے طور پر ہوا کا لوگ وزن کرتے ہیں کہ نہیں، ہوا کو تولا جاتا ہے کہ نہیں، ہوا کو بالکل تولا جاتا ہے۔ ہوا جو نظر نہیں آتی ہے، جو کسی ٹھوس صورت میں نہیں ہے، جو کسی ٹھوس شکل میں نہیں ہے، آج ایسے آلات موجود ہیں جو ہوا کو ناپ سکے، ہوا کو تول سکے، لہذا جیسے ہوا تولی جا سکتی ہے تو کیا انسان اگر ہوا کو تول سکتا ہے تو کیا وہ رب جس نے اس کائنات کو بنایا وہ اعمال کو تولنے پر قادر نہیں ہے؟ لہذا آج کے دور میں تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے اس چیز کو سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے گننا، ایک ہوتا ہے تولنا، تو آپ یہاں پر ایک بات جو بہت اہم ہے غور سے سنیں اور سمجھیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو اعمال کو تولنے کی بات کہی نا، یہ میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے، میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ آپ اس طرح سے اس کو سمجھیں کہ ایک شخص مالدار ہے، بہت مالدار ہے، بہت پیسے والا ہے، اب اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں 10 لاکھ روپے خرچہ کیے۔ کتنے؟ 10 لاکھ روپے اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچہ کیے، اور آپ غریب ہے، مسکین ہے، قلاش ہے، فقیر ہے، آپ نے اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آپ نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اگر اللہ رب العالمین اعمال کو گنتا تو کس کا عمل زیادہ ہوتا؟ کس کا عمل زیادہ ہوتا؟ اس مالدار کا۔ اخلاص دونوں نے اخلاص کیا ہے، دونوں کے اندر اخلاص ہے، لیکن اخلاص کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ ایک مالدار نے جو 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اس کا اخلاص تھوڑا سا لو لیول کا ہے،
یہ شخص جس نے 1 روپیہ خرچ کیا اس کا اخلاص اور اس کی جو للہیت ہے، اس کا خلوص ہے، یہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین گن کر کے اگر نیکیاں دیتا اور گن کر کے اگر اللہ رب العالمین بدلہ دیتا تو کس کا عمل زیادہ ہے؟ اس مالدار کا، جس کے اخلاص میں کھوٹ ہے، جس کا اخلاص جو ہے ادھورا ہے، ہاں، جس کے اخلاص میں کمی ہے۔ لہذا اس مالدار شخص کا 10 لاکھ روپیہ زیادہ ہوتا بنسبت اس شخص کے کہ جس کے پاس 1 روپیہ۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا تو کیا ہوگا یہ کہ جس کا جتنا مضبوط اخلاص ہوگا اس کے عمل میں اتنا ہی وزن ہوگا۔ ایک آپ دنیاوی مثال سے ہم بہت ساری چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں، ہاں، کہ گیہوں آپ ایک میں رکھ لیں، ایک میں جو ہے روئی رکھ لیں، روئی کتنی زیادہ آ جائے گی 1 کلو گونی کے مقابلے میں، 1 کلو گیہوں کے مقابلے میں روئی کتنی آ جائے گی آپ سوچیں، ہے نا؟ تو وہ تعداد میں، کوانٹٹی میں تو زیادہ ہوگی لیکن وزن میں کم ہوگی۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کی ایک احسان ہے مجھ پر اور آپ پر کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کو گنے گا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تولے گا۔ تو جس کا جتنا عمل جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اتباع سنت ہوگی اس کے عمل میں، اس کا عمل کا وزن اتنا ہی بھاری ہوگا، اتنا ہی اس کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور جس کے عمل میں جتنی کمی ہوگی، جتنی کوتاہی ہوگی، جتنی اخلاص کی کمی ہوگی، جتنا ریاکاری کا دخل ہوگا، اس کا عمل اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ لہذا وہ ایک شخص جو 10 لاکھ روپے خرچہ کر رہا ہے وہ شخص جو 1 روپیہ خرچہ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرنے والے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 10 لاکھ روپے خرچہ کرنے کا والے کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو گنے گا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ان کو ترازو میں تولے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ القارعہ آیت نمبر 6 to 8، سورۃ القارعہ کی آیت نمبر 6 سے 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ پس جس کا پلڑا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنے پسند اور آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا، یعنی حاویہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، اور آگے فرمایا نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یہ دہکتی ہوئی تیز و تند آگ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور اسی طرح کے مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا، جیسے سورہ مؤمنون میں، سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر جو ہے 102 103 102 103 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اسی طرح اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 105 میں بیان کیا، 105 میں اللہ رب العالمین نے، اور مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس موضوع کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے، بندوں کے اعمال کو کل قیامت کے دن تولے گا، ترازو قائم کرے گا اللہ رب العالمین، اس میں ہم تمام کے اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا۔ اور اس کی احادیث سے بھی بہت ساری روایات سے تائید ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بہت شاندار ہے، جو مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے یہاں عمل کے وزنی، یعنی عمل کے اچھے ہونے کی بنیاد اس کی نیت ہے، اس کی نیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4729 صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں انه لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامت لا یزین عند اللہ جناح بعوضہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک موٹے ہٹے کھٹے تندرست شخص کو لایا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ انه لیأتی الرجل العظیم السمین، ہاں، کہ ایک موٹے ہٹے کھٹے تندرست شخص کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے لایا جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا لیکن اس کا وزن لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں ایک شخص جو موٹا اچھا کھٹا تندرست آدمی ہے، ہاں، جو ہے بڑے جسم والا تندرست آدمی ہے، اس کا وزن اللہ رب العالمین کے یہاں
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ کہف آیت نمبر 105، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کہ ہم قیامت کے دن ایسے نافرمان لوگوں کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کا کوئی وزن اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے بتایا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، سورہ کہف آیت نمبر 105 میں، کہ ایسے لوگوں کا، گنہگار لوگوں کا، ایسے برے اشخاص کا جن کے اخلاص میں کمی، جن کے اخلاص جو ہے، جن کے عمل میں ریاکاری کا دخل ہے، جن کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مخالفت میں ہے، ایسے لوگوں کے عمل کا اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ جبکہ آپ دیکھیں ایمانی طاقت اللہ جب انسان کے عمل میں اچھائی ہو، جب انسان کا عمل مضبوط ہو، تو ایمانی طاقت اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے عمل میں ایک وزن رکھتے ہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، جو مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کے عمل کا وزن اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہوگا، کہ اس کا جتنا زیادہ اخلاص مضبوط ہوگا، عمل اتنا زیادہ وزنی ہوگا، جتنا اس کے عمل میں ریاکاری کا دخل ہوگا، اس کا عمل اتنا ہی کمزور ہوگا، اتنا ہی ہلکا ہوگا، جتنا اس کا عمل سنت نبوی کے مطابق ہوگا اس کے عمل میں اتنا وزن ہوگا، جتنا اس کا عمل سنت نبوی کے مخالف ہوگا اتنا اس کا وزن ہلکا ہوگا۔ یہ روایت جو صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور حدیث نمبر صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7069 اسی طرح مسند احمد بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے 3991 اسی طرح شیخ الالبانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 3196 یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بالکل دبلے پتلے تھے، بالکل دبلے پتلے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایک بار یہ ہوا کہ آپ ایک درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، تاکہ داتون کر سکے، دانت کس سکے، داتون کرنے کے لیے آپ درخت پر چڑھے تاکہ مسواک توڑ لیں۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، آپ بہت دبلے پتلے تھے، تو آپ کی ٹانگیں بالکل پتلی پتلی تھی، تو ہوا کا جب جھونکا آیا تو آپ لڑکھڑانے لگی آپ کی ٹانگیں، تو دیگر صحابہ کرام جو نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ دیکھ کر کے عبداللہ بن مسعود کو ہنسنے لگے، ہاں ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر کے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے حالات دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی ٹانگوں پر ہنس رہے ہو، ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبداللہ کی یہ پتلی ٹانگیں قیامت کے دن ترازو میں، قیامت کے دن جو ترازو اللہ رب العالمین قائم کرے گا اس ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تم عبداللہ بن مسعود کی ان پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو؟ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ترازو میں یہ پتلی پتلی ٹانگیں عبداللہ کی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، یعنی انسان کے عمل کے اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے، انسان کی نہیں، انسان کے جسم کی نہیں، یعنی اس کا جسم موٹا ہو، تندرست ہو، ہٹا کٹا ہو، کوئی مطلب نہیں اللہ کو، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا عمل کتنا مضبوط ہے، کتنا اچھا اس کا عمل ہے، اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھے گا۔ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھے گا، کوانٹیٹی نہیں دیکھے گا کہ کون کتنا لا رہا ہے، کون کیسا لا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، کتنا اچھا ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا کھرا ہے اس کا عمل، وہ اللہ رب العالمین دیکھے گا۔ کھوٹے عمل اس وقت کام نہیں آئیں گے، ہاں کھوٹے عمل کا کوئی مطلب اس وقت جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے چاہیے نا جو ترازو میں وزنی ہو، اور بعض اعمال اللہ پیارے نبی نے بتائے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جو ترازو میں وزنی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سے اعمال بتائے ہیں جو ترازو میں وزنی ہوں گے، جیسے ایک روایت جو صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 7563 پیارے نبی صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے جو رحمان کو بہت پسند ہیں، جو رحمان کو بہت پسند ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جو میزان اللہ تعالیٰ قائم کرے گا اس میں وزنی ہوں گے،
میزان میں زبان پہ تو ہلکے ہیں وہ الفاظ، وہ کلمے، لیکن کل قیامت کے دن ترازو میں وزنی ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو مجھے اور آپ کو کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کل قیامت کے دن ترازو کے پڑھنے میں یہ بہت وزنی ہوں گے، لہذا ایسے اعمال جو کل قیامت کے دن ترازو کے پڑھنے میں وزنی ہوں گے ہمیں انجام دینے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو روایت جامع ترمذی کی ہے، سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 2002 اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی ہے 4798 ابو داؤد، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اور سلسلۃ الصحیحہ میں بھی نقل کیا ہے 876 سلسلۃ الصحیحہ میں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی میزانی، کہ کوئی بھی چیز میزان میں یعنی ترازو میں جو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، کوئی بھی چیز اتنی وزنی نہیں ہوگی جتنی وزنی انسان کا حسن اخلاق ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ترازو کے پڑھنے میں سب سے زیادہ وزنی انسان کا حسن اخلاق ہوگا، یعنی جو لوگ اچھے اخلاق کے ہیں، جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا کردار اچھا ہے، ان کے اخلاق کل قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں سب سے بھاری ہوں گے۔ لہذا با اخلاق بنیے، با کردار بنیے، بد کرداری سے، بد اخلاقی سے بچیے، کیونکہ اسی حدیث میں آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا، بد زبان، بد اخلاق آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بد کردار انسان کو، بد اخلاق انسان کو، اور نہ ہی فحش گو کرنے والے کو، بے حیائی بد زبانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اختیار کریں، با اخلاق بنیں، اور اسی طرح سے جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ، اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں وہ اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے کام انجام دینے چاہیے جو ترازو میں زیادہ وزنی ہو، جن میں ترازو کے پلڑے میں جو زیادہ بھاری ہو، جن کا وزن اللہ رب العالمین کے یہاں ہو، جن کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے یہاں ہو، جن کی اہمیت اللہ رب العالمین کے یہاں ہو، ایسے کام ہمیں کثرت سے انجام دینے چاہیے، اور برے اخلاق، برے کردار، بد اخلاقی سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارے عمل میں کسی بھی قسم کی کمی نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کام انجام دیں۔ آئیے ایک اور روایت، آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ایک آخری حدیث جو میرے اور آپ کے لیے ہے اور ہر موحد کے لیے ہے، یعنی جو توحید پرست ہے، جو توحید پسند ہے، اس شخص کے لیے یہ روایت ہے، اور جو شرک سے بچا ہوا ہے اس شخص کے لیے یہ روایت ایک خوشخبری ہے، لیکن سمجھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ روایت آپ کو پڑھ کر کے سنا دوں اس کے بعد آپ عمل میں جو چاہے کریں، نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حدیث میں کیا فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، کہ مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لہذا حسن خلق بھی ہمیں رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث مجھے اور آپ کو ایک خوشخبری دے گی۔ اگر ہمارا اعمال اچھے ہیں، ہمارے کردار اچھے ہیں، ہمارا جو ہے عمل اچھا ہے، صالح اعمال ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ اس حدیث کا مجھے اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، ورنہ پھر دونوں چیزیں ممکن ہیں اور دونوں پہلو غالب ہے، جنت بھی جہنم کا بھی۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ دے دوں اس روایت کا جو حوالہ ہے یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور حدیث نمبر 2639، سنن ترمذی حدیث نمبر 2639۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص کو چھانٹ کر کے اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص کو چھانٹ کر کے اللہ رب العالمین نکالے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَنشُرُ عَلَيْهِ 99 سجلات، اور اس کے سامنے جو ہے 99 رجسٹر اس کے کھول دے گا۔ کتنے؟ 99 رجسٹرز۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ رجسٹر کیسے؟ میرے اور آپ کے رجسٹرز کی طرح نہیں، چھوٹے رجسٹر نہیں،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سجل مثل مد البصر. اللہ اکبر. ہر رجسٹر جو 99 رجسٹر اللہ تعالیٰ کھولے گا نا، ایک ایک رجسٹر پتہ ہے کتنا بڑا ہوگا؟ جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے، جہاں تک انسان دیکھ رہا ہے وہاں تک رجسٹر. اللہ اکبر. سوچو کیا حال ہوگا میرا اور آپ کا. ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کے رجسٹر ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا. اس میں ساری چیزیں ہوں گی، جو آپ نے کیا، جو اچھائی کی، جو برائی کی، جتنا لوگوں کو دھوکہ دیا، جتنا لوگوں کا مال ہڑپ کیا، جتنا بے حیائی کی چیزیں دیکھی، جتنا سیریل دیکھا، جتنا ساری چیزیں دیکھی، وہ سب اللہ رب العالمین وہ سب اس رجسٹر میں نوٹ ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ ایسے 99 رجسٹر انسان کے سامنے کھول دے گا. ایک ایک رجسٹر کتنا بڑا؟ جہاں تک کہ اس کی نگاہ جا رہی، تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے اتنا بڑا رجسٹر، ایک ایک رجسٹر. اور ایسے 99 رجسٹر اللہ رب العالمین اس کے سامنے کھولے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا ثم یقول اتنکر من ھذا شیئا، کیا اس میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کسی بھی چیز کا کیا تو اس میں سے انکار کرتا ہے؟ اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے محافظوں نے، یعنی جو لکھنے والے ہیں، کیا انہوں نے تجھ پر کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا فیقول لا یا ربی، اے میرے رب نہیں، بالکل نہیں. نہ تو میں اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہوں، اور نہ ہی جو ہے میرے آپ کے کسی جو ہے لکھنے والے نے، فرشتے نے جو ہے ہم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا. پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے بیان کرنے کے لیے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا؟ ہوتا ہے نا دنیا میں انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے پاس 25 بہانے ہوتے ہیں ہاں بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، ڈھمکانا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. 25 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی پوچھے گا افلک عذر، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے؟ تو وہ کہے گا، کیا کہے گا اللہ رب العالمین؟ چونکہ وہاں تو جھوٹ بول نہیں سکتا نا، تو کہے گا لا یا ربی، اے رب، اے میرے رب نہیں، بالکل نہیں. نہ تو میرے پاس کوئی عذر ہے، نہ ہی میں جو ہے اس میں سے کسی بھی عمل کا انکار کرتا ہوں، اور نہ ہی کسی آپ کے فرشتے نے جو ہے ہم پر ظلم کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ، اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور فَإِنَّهُ لَا يَغْفَرْ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اور آج تجھ پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا گا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ رب العالمین کو کہ ساری چیزوں کا اقرار کروا رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ تیری میرے پاس ایک نیکی ہے، اور جس جو ہے آج تجھ پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں وزٹنگ کارڈز ہوتے ہیں لوگوں کے، طرح طرح کے کارڈز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک کارڈ نکالے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. یعنی ہمارا کلمہ، ہماری شہادت، ہماری گواہی، ہاں، اور جو ہے ہمارا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اس میں لکھا ہوا ہوگا، اس بطاقے میں لکھا ہوا ہوگا، اس کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا احضر وزنک، کہ اس کو لے جا کر کے وزن کرو. فیقول یا ربی ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، بندہ کہے گا اللہ رب العالمین یہ ایک کارڈ ہے، اس کارڈ کی کیا اہمیت ہے ان 99 رجسٹر کے سامنے؟ ہاں یہ 99 رجسٹر اور ایک ایک رجسٹر تا حد نکاح، اتنا عمل میرا ہے اللہ رب العالمین، ان 99 رجسٹرز کے سامنے یہ ایک کارڈ کی کیا حیثیت ہوگی، کیا حقیقت ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا فقال انک لا تظلم، کہ آج تجھ پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. قال فتوضع سجلات فی کفۃ وبطاقۃ فی کفۃ فشاطت السجلات وثقلت البطاقۃ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے 99 رجسٹروں کو پلڑے کے ترازو کے ایک پلڑے میں ایک حصے میں رکھا جائے گا، اور اس کے بطاقے کو دوسرے حصے میں رکھا جائے گا، اس کارڈ کو دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت بطاقۃ، اس کا بطاقہ جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ ترازو کا پلڑا جو ہے یہ 99 رجسٹر کا پلڑا اوپر ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں
دیکھیں آپ کہ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز وزنی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک پلڑے میں اللہ کا نام ہو اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا آ جائے، ساری چیزیں آ جائے، تب بھی اللہ رب العالمین کا نام بھاری ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں اس حدیث میں ایک خوشخبری ہے مومنین کے لیے، موحدین کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ اگر ہمارے اعمال درست رہے، ہمارے کردار درست رہا، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین ترازو کے پلڑے میں ہمیں اچھا بدلہ دے گا۔ لہذا سوچئے 99 رجسٹر کا پلڑا اونچا ہو جائے گا، اور جو ہے صرف لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہوگا، ایک بطاقہ ہوگا، ایک کارڈ ہوگا، وہ وزندار ہو جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کہے نا کہ یہ چیز فلاں حدیث بطاقہ میں ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ حدیث بطاقہ سے مراد یہ حدیث ہے۔ ہاں، لہذا ایک انسان کا عمل بھاری ہو جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ ایک بات سمجھو کہ یہ جو ترازو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا نا، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے ترازو کا قائم ہونا۔ اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو تولے گا، گنے گا نہیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ لہذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم نے 3 موضوعات پر بات کی۔ سب سے پہلے تو نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنا، خیر کے کام کو جلدی سے جلدی کرنا، تیزی سے نیکیاں کرنا۔ اسی طرح جو ہے ہم نے دوسری بات اس موضوع پر کی کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ کی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیکیوں کے اعمال کو، ہمارے جو نیکیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو تولے گا، ان کو گنے گا نہیں۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ایسے اعمال جن کے تعلق سے خود پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ ترازو میں بھاری ہوں گے، یہ ترازو کے پلڑے میں بھاری ہوں گے۔ ایسے اعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے خیر و برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اور اللہ رب العالمین تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو اس بابرکت مہینے کو ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں ہونے والی خطاؤں اور غلطیوں کو اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، کل کے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔